یہ حدیث صحیح بخاری میں صحیح سند کے ساتھ مذکور ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو، نماز اور سنت کے عملی طریقے کو واضح کرتی ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کے لیے اس پر عمل کرنا نہایت ضروری ہے۔ حضرت اسامہ بن زید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات سے واپس ہوئے۔ جب گھاٹی میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے پیشاب کیا، پھر وضو کیا اور خوب اچھی طرح نہیں کیا۔ تب میں نے کہا، یا رسول اللہ، نماز کا وقت آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز تمہارے آگے ہے، یعنی مزدلفہ چل کر پڑھیں گے۔ جب مزدلفہ میں پہنچے تو آپ نے خوب اچھی طرح وضو کیا، پھر جماعت کھڑی کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز پڑھی، پھر ہر شخص نے اپنے اونٹ کو اپنی جگہ بٹھلایا۔ پھر عشاء کی جماعت کھڑی کی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، اور ان دونوں نمازوں کے درمیان کوئی نماز نہیں پڑھی۔ یہ حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 139۔ حضرت عطا بن یسار سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہما نے وضو کیا تو اپنا چہرہ دھویا، اس طرح کہ پہلے پانی کے ایک چلو سے کلی کی اور ناک میں پانی دیا، پھر پانی کا ایک اور چلو لیا، پھر اس کو اس طرح کیا یعنی دوسرے ہاتھ کو ملا، پھر اس سے اپنا چہرہ دھویا، پھر پانی کا دوسرا چلو لے کر اس سے اپنا داہنا ہاتھ دھویا، پھر پانی کا ایک اور چلو لے کر اس سے اپنا بایاں ہاتھ دھویا، اس کے بعد اپنے سر کا مسح کیا، پھر پانی کا چلو لے کر داہنے پاؤں پر ڈالا اور اسے دھویا، پھر دوسرے چلو سے اپنا پاؤں دھویا یعنی بایاں پاؤں۔ اس کے بعد کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 140۔ مزید ایسی مستند احادیث کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی مطلوبہ حدیث کمنٹ میں لکھیں۔